بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ مختلف چیزیں جو بھی فائدہ مند ہوتی ہیں تو ریکارڈ کرنے کی بھی اور سنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ رسالے کا نام لینا ضروری ہے۔ ماہنامہ رہنما خواتین فیصل آباد، جلد نمبر 6 ستمبر 2011، شمارہ نمبر 9۔ البرہان انٹرنیشنل کے زیر صدر خواتین کے لیے اپنی طرز کا واحد جریدہ، اس میں سے ہم نے پڑھنا ہے جی بات ہے نماز اور عورت۔ ترتیب ہے آصف محمود بلوچ، ٹھیک ہے جی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بولو نا، آپ بولتے نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بتاؤ اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 بار نہائے، کچھ میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بالکل میل نہیں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی حال ہے 5 نمازوں کا، اللہ رب العزت ان کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پنجگانہ کو نہر سے تشبیہ دی ہے، یعنی علماء کرام اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، صحیح قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، تو پھر وہ ایسے حدیثیں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں ایک ایک لفظ کو۔ آج کل کے جاہلوں کے لیے ترجمہ دیکھ کے بس بڑے ہم بن گئے، عالم بن گئے، ہاں توبہ، ان کو جاہل کہنا بھی جاہلوں کی وہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ صرف ترجمہ بیان کر کے اپنے آپ کو بڑے وہ چینل چلانے والے بن جاتے ہیں۔ اور آج میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، کیونکہ میں بھی جاہل سا ہوں، نام لوں گا تو ساڑھے بھی چینل کی وجہ اس نہیں شان و شوکت بڑھ ویسی کسی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان فتنوں سے مقصد کیا ہے کہ آپ بڑے بڑے ہو رہے ہیں تو فتنوں سے بچنا ہے، اللہ والوں سے جو ایک ایک حدیث کا لفظ گھنٹوں گھنٹوں پڑھاتے ہیں طلباء کو، اور وہ ان کی بات ماننی ہے آپ نے، ہر کسی کی نہ تو خیر شر کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کس سے تشبیہ دی گئی؟ نہر سے تشبیہ دی گئی، یعنی فضائل اعمال میں بھی حدیث فضائل میں ذکر ہے، آپ پتہ ہے نہ کہ کنویں سے۔ نماز پنجگانہ مشبہ اور نہر مشبہ بھی ہے، یعنی یہ علم نحو کا انہوں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ مشبہ کا مطلب ہوتا ہے چیز، مشبہ نہر مشبہ بھی، ٹھیک ہے جی۔ نماز پنجگانہ وہ مشبہ وہ چیز ہے جو جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ بھی ہے۔ مشبہ بھی کا مطلب سمجھ آیا؟ مشبہ بھی جس چیز کی طرف یا جس چیز سے مثال دی جا رہی ہے وہ مشبہ بھی ہے، جس چیز کو دیا جا رہا ہے مثال وہ نماز۔ 2 چیزیں بیان ہیں، نماز اور نہر۔ نماز کیا ہوئی؟ نماز پنجگانہ مشبہ اور نہر مشبہ بھی، اتنی بات یاد رکھو۔ شارحین حدیث نے 2 وجہ تشبیہ بیان کی ہیں۔ وجہ نمبر 1، کنویں میں اگر اجنبی اور ناپاک آدمی گھس جائے، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنبی شمبی کون ہونا، احتلام شام ہونا ہے نا، جوان جڑے، آسان سی بات ہے، مردوں کو بھی ہوتا ہے عورتوں کو بھی ہوتا ہے، سیدھی بات ہے، کیونکہ رسالہ عورتوں کا ہے، عورتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، مردوں کے لیے بھی۔ یا پھر جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ بھی جنبی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ واقعہ الحمدللہ الحمدللہ یا رحمک اللہ، ٹیم لاسی سمجھ آئے گی۔ جنبی اور ناپاک آدمی ایک ہی بات ہے، کسی اور وجہ سے بھی ناپاک ہو سکتا بنا، عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، مطلب ہمارا اس پہ نہیں، اور داخل ہو جائے، گھس جائے اور داخل ہو جائے، چنگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنویں کا پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا، یہ مسئلے کی بات آ گئی۔ بالفاظ دیگر کنویں کا پانی کبھی پاک ہوتا ہے اور کبھی ناپاک، دوسری بات کنویں کا ذکر ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ نہر کا پانی مائع جاری ہے، مسئلہ بھی یاد رکھیں، نہر کا پانی کیا ہے؟ آپ کو اگر پوچھا جائے کہ پانی نہر کا کیا ہے، آپ کیا کہیں؟ مائع جاری، ٹھیک ہے جی۔ کیا مطلب مائع جاری کا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہوتا ہے، پاک رہنے والا، پاک کرنے والا، وہ پاک ہوتا بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ کیوں؟ تھوڑی دیر کے اس کی گندی چیز ڈال دی جائے، وہ تھوڑی دیر ہوگی، وہ دائیں بائیں آپ پانی بھریں گے تو وہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے میں ذائقہ آئے، لیکن وہ آپ نے پانی گرا دیا اور وہ آگے چلا جائے گا کہیں اور، یعنی وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔
اور پاک رہتا ہے، ہر کسی کو ہر طرح پاک کر دیتا ہے۔ یوں ہی نماز ہر حال میں ہر کسی کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، چاہے کتنا ہی نمازی گندا کیوں نہ ہو۔ گندا کیسا ہو؟ کپڑے گندے ہوں اس کے، یعنی گناہوں اس کا گند اس کے اوپر ہو گناہوں سے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایسے ہی رنگوں والے کپڑے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے نماز پڑھنی چاہیے، تبھی نماز کا ادب بھی ہوگا اور نماز فائدہ مند ہوگا۔ وجہ نمبر 2، کنویں کا پانی تکلف سے حاصل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، رسی اور ڈول کی ضرورت پڑتی ہے۔ کمزور، یعنی آج کل موٹر والا بھی، وہ بھی تکلف کم ہی ہے، ہمارا تکلف ہے، ٹھیک ہے، موٹریں بھی ہوتی ہیں کنویں میں ہمارے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ پرانے زمانے کی مثال دے رہے ہیں نا، یعنی اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہر جگہ موٹر تو نہیں ہوتی، بجلی تو اب آئی ہے نا۔ رسی اور ڈول کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ کمزور آدمی پانی نہیں کھینچ سکتا، مگر نہر کا پانی رسی اور ڈول اور طاقت کے بغیر ہی میسر آ سکتا ہے۔ کیسے؟ بھرا ہے کبھی نہر پہ پانی بھرا ہے کہ نہیں؟ نہر تو ناڑا نہیں گیا ہوگا پیچھے کے، تو وہ نہاتے نہیں۔ ارشاد نبوی کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز نہر کے پانی کی طرح ہے کہ کسی قسم کے تکلف، تصنع اور مشقت و محنت کی ضرورت نہیں۔ نمازی جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں، جب دروازے پر نہر ہو تو غسل کے لیے دور بھی نہیں جانا پڑتا، جبکہ کنواں تو کسی نہ کسی مخصوص جگہ پر ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہر کے ساتھ، اور نہر بھی جو دروازے پر ہو، اس سے تشبیہ دے کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر تم دکان پر ہو تو دکان پر نماز پڑھ لو، کھیت میں ہو تو کھیت میں نماز پڑھ لو، سفر میں ہو تو سفر میں نماز پڑھ لو، گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو۔ مزید اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جس طرح نہر کا پانی بار بار استعمال کرنے سے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا، یوں ہی تسلسل کے ساتھ نماز پڑھنے اور سے دلی اور قلبی مرض سے نیز روحانی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھو کہ نماز پڑھ لو جہاں مرضی پڑھ لو، کہاں پڑھنی ہے نماز، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت انتہائی جو مجبور ہیں، بہت دور کام کرتے ہیں کھیتوں میں، مسجد جائیں گے تو ٹائم ہی گزر جائے گا یا مشکل ہے بہت، وہاں پہ اذان اور اقامت وہ ان کے مسئلے الگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بس گھر میں نماز پڑھ لو۔ بخاری مسلم اور مشکات شریف میں ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان رجلا اصاب من امرأة قبلة نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته فانزل اللہ تعالی واقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکر للذاکرین فقال الرجل یا رسول اللہ الى هذا قال لجميع امتی كلهم وفی روایت لمن عمل بها من امتی۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75، کتاب الصلاۃ فصل اول صفحہ نمبر 58، بخاری شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 498۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا، اجنبی کیوں، کیا آپڑی نہ تو کہہ سکنا ہے نا کہ نہیں، بیگم نہ کہہ سکنا ہے، وہ تو ثواب ملنا نا، ٹھیک ہے جی۔ جو چیز جائز طریقے سے کی جائے اس پہ ثواب ہے، اور الٹے طریقے سے ناجائز طریقے سے کی جائے تو گناہ ہے، آسان سی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے نکاح اور ایک ہوتا ہے زنا۔ زنا زنا ہے، نکاح نکاح ہے، بات سمجھتے ہو؟ کام وہی کرنا ہے آپ نے، سیدھے طریقے نال پاؤ نا، الٹے طریقے نال نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے حلال طریقہ دیا ہے تو حلال اس کے پاس بھی تو ہوگی نا، اس جس نے کیا ہوگا۔ بہرحال پھر وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں، یعنی صبح و شام اور کچھ رات کے، بے شک نیکیاں برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 114۔ پس اس آدمی نے عرض کی کیا یہ میرے لیے ہی ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو بھی اس پر عمل کرے گا۔ نام مذکورہ بالا شخص کا نام ابو الیسر بتایا جاتا ہے، جو کھجوروں کی دکان کیا کرتا تھا۔ ایک عورت کھجور خریدنے کے لیے آئی، ان کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، بولے اچھی کھجوریں مگر گھر میں ہیں، اسی بہانے اندر لے جا کر بوسہ لے لیا۔ وہ بولی اللہ کے بندے خدا سے ڈرو، ٹھیک ہے جی۔ عورتیں تھوڑی کمزور ہوتی ہیں نا، پتہ نہیں چلنا ہوگا یا پھر پتہ نہیں چلنے دیا ہوگا، لیکن اللہ کا ڈر تھا ان میں زیادہ، عورتوں میں زیادہ تھا اور مردوں میں بھی تھا تھوڑا سا،
تنبیہ کرنے پر وہ ڈر آ گئی. یہ ابو الیسر سخت نادم ہوئے اور ندامت کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بارگاہ نبوت میں پیش کیا. اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام گناہ بخشوانے کے لیے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تھے. آج بھی ہمیں چاہیے کہ نیکی کی کوشش کریں اور اگر گناہ ہو ہی جائے تو اپنے آپ کو بارگاہ نبوت میں پیش کریں. کیسے پیش کریں گے؟ ساری تعلیمات ہیں نا قرآن و حدیث سے. علماء سے پوچھیں گے. ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام صرف اور صرف مدینہ منورہ میں نہیں رہتے بلکہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہر مومن کے سینے میں بھی رہتے ہیں. علی نعمان تے آخنا اسی ہر جگہ رہنا کیوں بھی آخنا. شارع مشکات صاحب مرقات حضرت الملا علی قاری رقم تراز ہیں کہ صحابی رسول کی عرض کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کچھ دیر ٹھہرو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر. یعنی دوسری روایت لا رہے ہیں. پہلی روایت کا ہوگی نا پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی پیچھے جو بیان ہوگی. ٹھیک. صحابی رسول عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ یہ میری امت میری تمام امت کے لیے ہے. یعنی پتہ تھا آپ تمام امت تک آئیں گے قیامت تک ان سے بھی غلطیاں ہوں گی تو ان کے لیے موجود ہے. ہر غلطی کا یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہے. جس طرح زنا کی سزا ہے چوری کی سزا ہے وہ اس کی معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا وہ سزا عائد ہوگی اسلامی نظام. ٹھیک ہے نہیں ہے. صحابی رسول عرض گزار ہوئے اچھا آپ نے ارشاد ہونا نہیں بلکہ یہ تو میری تمام امت کے لیے ہے. یعنی اس قسم کے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو نماز سے معاف ہو جائیں گے. جو کبیرہ گناہ ہیں جن پر حدود ہیں قصاص ہیں وہ تو لازمی ہوں گے. یہ آیہ کریمہ ہی نہیں بلکہ بہت ساری آیات کریمہ ایسی ہیں جن کا شان نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم ان کا عام ہوتا ہے. شان نزول کیا ہوا خاص ہوتا ہے حکم کیا ہوتا ہے قیامت تک چلتا ہے. عام کا مطلب یہ نوٹ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ کی حدود تک پہنچ جاتا ہے. یوں ہی بار بار کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی کفر کی حدود تک پہنچ جاتا ہے. صغیرہ ہو یا کبیرہ اعلانیہ ہو یا غیر اعلانیہ گناہ ہی ہوتا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے مطلب کیا ہے مضمون سن کے یہ نہ کہیں چلو بھی چھوٹا موٹا کر کے بس اسی بھی نماز پڑھ کے معاف استغفر اللہ ایسے نہیں کرنا. وہ تو بہت اونچی درجے کے تھے. سمجھ آئیے. گناہ کا پتہ چل گیا یہ گناہ ہے تو جان بوجھ کے کریں گے تو پھر بہت سخت گناہ ہے. وہ یہ گناہ ہے. اب اس کو چھوٹا نہ سمجھو. چھوٹا چنگاری چھوٹی سی ہوتی ہے پورے گھر کو جلا دیتی ہے پورے جسم کو پھر عذاب کے قابل بنا دے گا. چھوٹا گناہ بھی اس چیز کو سمجھنا ہے ہم نے. سمجھ آئیے. کدھر گیا. اس سے اجتناب کرنا مزید برآں اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں کل توبہ کر لوں گا یا فلاں نیکی کروں گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ گناہ پر دلیری ہے بدماشی ہے اور اللہ رب العزت صبر کا سے ٹکراؤ پیدا کرنے کی ایک صورت ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں نظر مانتے وقت یہ نیت کرنا کہ میں نے 100 نفل پڑھنا ہے لہٰذا فلاں کام کرنا اللہ کے ذمہ ہے وہ ضرور کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کرے. یہ کفر ہے اور صریح کفر ہے. ارشاد باری تعالیٰ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر پارہ نمبر 21 سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45. جو کتاب آپ پر وحی کی گئی اس کو پڑھا کیجیے اور نماز کی پابندی رکھیے. بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. کتنا کو جو ہے نماز ختم ہونے والا ہے. نماز تمام عبادات کی جان ہے. کون نہیں جانتا حج ارکان اسلام کا اہم رکن ہونے کے باوجود زندگی بھر میں صرف ایک بار فرض ہے. کتنی بار؟ وہ بھی صاحب استطاعت پر. یوں ہی روزہ کی اہمیت اپنی جگہ لیکن وہ بھی 11 ماہ کے بعد اور اس میں بھی شرعی مسافر اور مریض کے لیے گنجائش موجود ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت نمایاں اور واضح ہونے کے باوجود صرف صاحب نصاب پر فرض ہے اور وہ بھی چند شرائط کے ساتھ. اس کے علاوہ وہ بھی سال گزر جانے کے بعد. ہاں نماز امیر ہو یا غریب مسافر ہو یا مقیم کوئی بھی ہو کسی بھی حال میں ہو اس پر فرض ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھے ورنہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور نہیں بیٹھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے. رکوع سجود نہیں کر سکتا تو اشارات سے نماز ادا کرے. نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے. اس کے دل و دماغ اور فہم و فراست اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے خصوصاً جب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنی پیشانی اور ناک زمین پہ رکھتا ہے. بالفاظ دیگر اپنی ناک زمین پر رگڑ رگڑ کر اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. بولو نا یار. اے اللہ تمام عظمتیں اور تمام بلندیاں صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہیں. میں اپنے عجز اور انکساری کا اعتراف اور اقرار کرتا ہوں. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے
من عرف نفسه فقد عرف ربہ کمالین سے لیا گیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ رب العزت کو پہچان لیا۔ آپ فرماتے ہیں انسان کا فقر، انسان کا عجز، انسان کا احتیاج اس طرف مشیر ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، محتاج الیہ ہے، حقیقی مشکل کشا اور حاجت دیگر۔ انسان کا فقر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، انسان کا احتیاج انسان کی رہبری کرتا ہے۔ جب انسان حالت نماز میں ناک رگڑ رگڑ کر اپنی رگڑا بھی کرانا، اسی رگڑنا نہیں ہے ناک، سجدہ لمبا کرنا ہے، نہیں شارٹ کٹ سجدہ کرو، رگڑنا مراد نہیں ہونا، رگڑ رگڑ کر اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم اور احسان فرماتا ہے۔ تسلسل، انسان مرکب ہے اور مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔ جسم کی بقا کے لیے جس طرح صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا اور اس کے علاوہ جسمانی طاقت کو بحال رکھنے کے لیے متعدد اور مختلف اشیاء کا استعمال لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح روح کی بقا کے لیے 5 وقتہ نماز پڑھنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح دوا سے پرہیز زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ مکروہات وغیرہ سے مکمل اجتناب کیا جائے تاکہ روح تک صحیح غذا پہنچ سکے۔ پھر یہ بھی لازمی ہے کہ دوائی بر وقت استعمال کی جائے تاکہ جسمانی ساخت اپنی جگہ پر برقرار رہ سکے۔ اسی طرح نماز بھی بر وقت اور افضل اوقات میں ادا کی جائے تاکہ روحانیت میں کمی واقع نہ ہو۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی حاذق یا ماہر حکیم مریض کو 10 پڑیا دے اور ساتھ یہ کہہ دے کہ کبھی یہ پڑیا استعمال کر لینا اور کبھی نہ کرنا، یعنی ایسے نہیں ہوتا نا۔ جس طرح خوف خدا اور محبت مصطفیٰ کے کچھ تقاضے ہیں، اسی طرح نماز کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ تفصیل میں پڑھے بغیر نماز کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ نماز ریاکاری اور دکھاوا وغیرہ سے پاک ہو۔ سورۃ المعون میں ارشاد ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، پارہ نمبر 30 سورۃ المعون آیت نمبر 4-5۔ ان نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتنے والے ہیں اور ریاکاری سے کام لینے والے ہیں۔ کوئی عبادت ہو خلوص کے بغیر ہو، وہ اس جسم کی طرح ہے جس میں روح نہ ہو، اور اس لفظ کی طرح ہے جو بے معنی ہو، نیز اس خول کی طرح جو بے مغز ہو۔ خول مطلب سر ہو، یا پھر وہ یہی سمجھ لو کہ اخروٹ خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کی توفیق